تو جب ایک عام شہری کو لگے کہ پولیس کی تفتیش یک طرفہ تھی، ناقص تھی یا شاید متعصبانہ تھی، تو وہ براہ راست عدالت کا دروازہ کیسے کھٹکھٹا سکتا ہے؟ جی، اور جب وہ ایسا کرتا ہے تو عدالت کا کردار کیا ہوتا ہے؟ کیا عدالت پولیس کی رپورٹ کی پابند ہے؟ اور اس ابتدائی مرحلے میں ملزم کے کیا حقوق ہیں؟ یا شاید یہ کہنا بہتر ہو کہ کیا حقوق نہیں ہیں؟ اور اس موضوع کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس کچھ بہت اہم عدالتی فیصلے، ضابطہ فوجداری کے متعلقہ سیکشنز اور ایک حقیقی کیس کی ایک درخواست بھی موجود ہے۔ ہاں، جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جب یہ نظام ٹھیک سے کام نہیں کرتا تو کیسی شکایات سامنے آتی ہیں۔ بالکل۔ اور یہ بھی واضح رہے کہ تمام متعلقہ دستاویزات، کیس لاز اور قانونوں کے لنکس بشمول متن میں پیش کیے گئے حوالہ جات رسائی اور تصدیق کے لیے نیچے تفصیل میں فراہم کر دیے گئے تو ہیں۔ آئیے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی فوجداری معاملہ ہو اور اسے لگے کہ پولیس اس کی بات ہی نہیں سن رہی، یا شاید تفتیش پر کوئی اثر انداز ہو رہا ہے۔ جی، یہ ایک بہت عام مسئلہ ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ کیا اس شخص کے لیے انصاف کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ قانون یہاں ایک بہت ہی طاقتور متبادل راستہ دیتا ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ ایک ایسا راستہ جو اس شخص کو سیدھا عدالت کے دروازے تک لے جاتا ہے، پولیس کو بائی پاس کر کے۔ اسے ہی نجی استغاثہ یا ڈائریکٹ کمپلینٹ کہتے ہیں؟ بالکل، لیکن ہماری زبان میں اس کے لیے ایک بہت ہی جامع لفظ ہے، استغاثہ۔ استغاثہ۔ تو آج ہم اسی قانونی راستے پر گہرائی سے بات کریں گے۔ ہمارے پاس کچھ ہائی کورٹ کے فیصلے ہیں، ضابطہ فوجداری یعنی CRPC کی کچھ اہم دفعات، پولیس کے اپنے قانون، اور ایک حقیقی درخواست بھی ہے جو ایک انکوائری آفیسر کے خلاف دائر کی گئی تھی۔ جی، اور آج کی گفتگو کا مقصد یہی سمجھنا ہے کہ یہ پورا نظام کام کیسے کرتا ہے، شکایت کرنے والے یعنی مستغیث اور جس پر الزام ہے، ان دونوں کے حقوق کا توازن کیسے رکھا جاتا ہے، خاص طور پر شروع کے مراحل میں۔ بہترین، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ استغاثہ آخر ہے کیا؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر یہ ایک شہری کا پلان بی ہے۔ پلان بی؟ جی، جب روایتی راستہ یعنی پولیس اور FIR کا نظام کسی بھی وجہ سے کام نہ کر رہا ہو یا غیر مؤثر لگے، تو قانون کہتا ہے کہ آپ پولیس کو چھوڑ کر سیدھے مجسٹریٹ کے پاس چلے جائیں۔ بالکل، یہ ان لوگوں کے لیے ایک بہت اہم حفاظتی جال ہے جنہیں لگتا ہے کہ ان کی آواز نہیں سنی جا رہی۔ لاہور ہائی کورٹ کا ایک بہت پرانا فیصلہ ہے جو کہتا ہے کہ یہ شہریوں کو انصاف تک براہ راست رسائی دینے کا ایک ذریعہ ہے۔ اچھا، تو یہ صرف ایک متبادل راستہ نہیں بلکہ یہ نظام پر عوام کا اعتماد بحال رکھنے کا ایک طریقہ بھی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ ٹھیک ہے، تو ایک شخص جسے اب ہم مستغیث کہیں گے اپنی شکایت لے کر عدالت پہنچ گیا، اب کیا ہوگا؟ کیا عدالت فوراً دوسرے فریق کو نوٹس بھیج دے گی کہ آؤ اور جواب دو؟ نہیں، اتنی جلدی نہیں۔ پہلا قدم بہت محتاط ہوتا ہے اور یہ ضابطہ فوجداری کی دفعہ 200 کے تحت اٹھایا جاتا ہے۔ سیکشن 200۔ جی، قانون اس بارے میں بہت واضح ہے۔ اس میں ایک جملہ ہے جو اس پورے عمل کی بنیاد ہے۔ اچھا، کیا کہتا ہے قانون؟ اس کی اصل عبارت کیا ہے؟ اس میں لکھا ہے and I quote, "A magistrate taking cognizance of an offense on complaint shall at once examine the complainant upon oath." shall at once examine۔ یعنی جیسے ہی میجسٹریٹ اس شکایت پر کارروائی شروع کرے گا، اس پر لازم ہے کہ وہ فوراً بغیر کسی تاخیر کے شکایت کرنے والے کا حلف پر بیان ریکارڈ کرے۔ حلف پر؟ جی، یہ تو بہت اہم بات ہے۔ جی، یہ پہلا فلٹر ہے، پہلی آزمائش ہے۔ عدالت یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ کیا یہ شخص اپنی بات پر اتنا پختہ ہے کہ حلف اٹھا کر اس کی ذمہ داری لے۔ صحیح، کیونکہ حلف پر جھوٹ بولنے کے اپنے قانونی نتائج ہوتے ہیں۔ بالکل، تو اگر میجسٹریٹ کو مستغیث کے بیان اور ابتدائی مواد سے اطمینان ہو جائے تو وہ وہیں سے ملزم کو طلب کرنے کا عمل شروع کر سکتا ہے۔ لیکن اگر جج کے ذہن میں کوئی شک ہو، اگر اسے لگے کہ بات میں کچھ وزن تو ہے لیکن تصویر ابھی پوری طرح صاف نہیں ہے، تو کیا وہ اسے خارج کر دے گا؟ نہیں، وہ اسے خارج بھی نہیں کرنا چاہتا۔ اسی درمیانی کیفیت کے لیے قانون میں ایک اور راستہ ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں نظام کی اصل گہرائی نظر آتی ہے۔ اس صورتحال کے لیے ہے ضابطہ فوجداری کی دفعہ 202۔ سیکشن 202۔ جی، اس کا عنوان ہی بہت دلچسپ ہے، پوسٹ پونمنٹ آف ایشو آف پروسیس۔ کارروائی کے اجرا کو ملتوی کرنا۔ بالکل، یہ دفعہ عدالت کو اختیار دیتی ہے کہ وہ ملزم کو بلانے کا عمل وقتی طور پر روک دے۔ اور پہلے تسلی کر لے۔ جی، پہلے یہ تسلی کر لیں کہ شکایت میں سچائی ہے یا نہیں۔ اس مقصد کے لیے عدالت یا تو خود انکوائری کر سکتی ہے یا کسی پولیس آفیسر یا کسی دوسرے میجسٹریٹ کو یہ ذمہ داری سونپ سکتی ہے۔ اور ہمارے پاس جو حقیقی درخواست ہے اس میں تو بالکل یہی ہوا ہے۔ ایک جوڈیشل میجسٹریٹ نے ایک DSP صاحب کو حکم دیا کہ وہ اس استغاثے پر انکوائری کر کے رپورٹ دیں۔ جی، اس سے یہ بات صرف قانونی کتابوں تک محدود نہیں رہتی بلکہ ہمیں عملی طور پر نظر آتا ہے کہ عدالتیں یہ اختیار کیسے استعمال کرتی ہیں۔ اچھا، تو انکوائری شروع ہو گئی۔ اب میرے ذہن میں اور شاید ہر سننے والے کے ذہن میں سب سے بڑا سوال یہ آئے گا، جس شخص پر الزام لگایا گیا ہے اس کا کیا؟
کیا اسے اس انکوائری میں آ کر یہ کہنے کا حق ہے کہ جناب یہ سب جھوٹ ہے، میری بھی تو سنیں؟ یہ اس پورے عمل کا سب سے نازک اور اکثر غلط سمجھا جانے والا اصول ہے، اور قانون اس پر بالکل واضح ہے کہ اس مرحلے پر ملزم کو سنے جانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ قدرتی انصاف کے بنیادی اصول کے خلاف نہیں لگتا کہ آپ کسی کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں اور اسے صفائی کا موقع تک نہیں دے رہے؟ پہلی نظر میں یہ اصول ناانصافی لگتا ہے۔ آپ کا سوال بہت اہم ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت گہری قانونی منطق ہے۔ وہ کیا ہے؟ لاہور ہائی کورٹ نے اپنے ایک تاریخی فیصلے میں اس اصول کو ہمیشہ کے لیے طے کر دیا تھا۔ اس فیصلے کا جو کلیدی جملہ ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ جی ضرور۔ The person complained against has no right of audience or participation in the proceedings until he is summoned as an accused in the case۔ یعنی جس کے خلاف شکایت ہے اسے کارروائی میں حصہ لینے یا سنے جانے کا کوئی حق نہیں، جب تک اسے باقاعدہ طور پر بطور ملزم طلب نہ کر لیا جائے۔ لیکن ایسا کیوں؟ فلسفہ یہ ہے کہ یہ کوئی مقدمہ یا منی ٹرائل نہیں ہے، یہ صرف ایک یک طرفہ فلٹر ہے۔ عدالت صرف یہ دیکھ رہی ہے کہ کیا مستغیث کے پاس اپنا کیس شروع کرنے کے لیے کم از کم بنیادی مواد ہے یا نہیں۔ اچھا، اگر آپ ملزم کو اس مرحلے پر آنے کی اجازت دے دیں تو یہ انکوائری ایک مکمل مقدمے میں بدل جائے گی، جو اس کا مقصد ہی نہیں ہے۔ اور شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مستغیث تو آیا ہی اس لیے ہے کہ اسے پولیس پر اعتبار نہیں تھا۔ بالکل درست۔ تو اگر انکوائری میں بھی اسے اسی ملزم اور ممکنہ طور پر اسی پولیس کا سامنا کرنا پڑے تو اس کے عدالت آنے کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا۔ قانون یہاں مستغیث کو ایک محفوظ ماحول دے رہا ہے تاکہ وہ دوسرے فریق کے دباؤ کے بغیر اپنا کیس عدالت کے سامنے رکھ سکے۔ یہ ایک طرح سے طاقت کے عدم توازن کو ابتدائی سطح پر برابر کرنے کی کوشش ہے۔ یعنی نظام یہ کہہ رہا ہے کہ ملزم کو صفائی کا پورا موقع ملے گا، لیکن تب جب باقاعدہ مقدمہ شروع ہوگا، اس سے پہلے نہیں۔ جی بالکل۔ اور ہماری مثال والی درخواست کا مرکزی نقطہ بھی یہی ہے۔ مستغیث نے ڈی ایس پی پر الزام یہ لگایا تھا کہ اس نے قانون کے اس واضح اصول کو توڑا اور مبینہ طور پر ملزمان کو انکوائری میں شامل کر لیا، جو کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کی کھلی خلاف ورزی تھی۔ اچھا، تو اس سب کے بیچ میں وہ انکوائری آفیسر ہے، جیسے ہماری مثال میں وہ ڈی ایس پی صاحب، ان پر تو بہت بڑی ذمہ داری آ گئی۔ ان کے لیے کیا قواعد ہیں؟ انکوائری آفیسر کا کردار بہت اہم اور ساتھ ہی بہت محدود بھی ہے۔ ان کی ذمہ داریوں کو ضابطہ فوجداری کی دفعہ 163 نے بہت واضح طور پر بیان کیا ہے۔ سیکشن 163؟ جی، اس کا عنوان ہے نو انڈیوسمنٹ ٹو بی آفرڈ، یعنی کوئی ترغیب نہیں دی جائے گی۔ لیکن اس کی ذیلی دفعہ 2 ایک سنہری اصول بتاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس کی عبارت ہے بٹ نو پولیس آفیسر اور ادر پرسن شال پریونٹ بائی اینی کوشن اور ادروائز any person from making in the course of any investigation under this chapter any statement which he may be disposed to make of his own free will۔ یہ تو کافی قانونی زبان ہے، اس کا سادہ مطلب کیا ہوا؟ اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی پولیس آفیسر یا انکوائری کرنے والا شخص کسی کو بھی اپنی مرضی سے بیان دینے سے روک نہیں سکتا۔ اچھا، اگر کوئی شخص، چاہے وہ مستغیث ہو، اس کا گواہ ہو یا کوئی بھی، خود سے آ کر کوئی بیان دینا چاہتا ہے تو افسر کی یہ قانونی ذمہ داری ہے کہ وہ اسے ریکارڈ کرے۔ مطلب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تمہاری بات نہیں سنوں گا؟ بالکل نہیں۔ وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ تمہارا بیان غیر ضروری ہے، اسے وہ بیان ریکارڈ کرنا ہی ہوگا۔ تو یہ افسر کی ثوابدید نہیں بلکہ اس کی قانونی مجبوری ہے۔ اور ہماری مثال والی درخواست میں مستغیث کا الزام ہی یہی ہے کہ ڈی ایس پی نے اس کا اور اس کے گواہوں کا بیان ریکارڈ کرنے سے ہی انکار کر دیا۔ جی، جو دفعہ 163 کی صریح خلاف ورزی ہے۔ اور اس اصول کو پولیس کے اپنے قوانین یعنی پولیس رولز 1934 مزید مضبوط کرتے ہیں۔ پولیس رولز بھی؟ جی، اس کا ایک قاعدہ ہے 25.23۔ وہ کہتا ہے تفتیشی افسر کا فرض ہے کہ وہ زیر تفتیش معاملے کی سچائی کا پتہ لگائے۔ اس کا مقصد کیس کے حقیقی حقائق کو دریافت کرنا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انکوائری آفیسر کا کام ایک غیر جانبدار حقیقت تلاش کرنے والے یعنی فیکٹ فائنڈر کا ہے۔ بالکل، اس کا کام اپنی رائے دینا یا یہ فیصلہ کرنا نہیں ہے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ اس کا کام صرف شواہد اکٹھے کر کے عدالت کے سامنے رکھ دینا ہے۔ یہ تو بہت اہم نقطہ ہے۔ یعنی انکوائری آفیسر کی رپورٹ میں یہ نہیں لکھا ہونا چاہیے کہ میری رائے میں ملزم بے گناہ ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اسے صرف یہ لکھنا چاہیے کہ مستغیث نے یہ کہا، اس کے گواہوں نے یہ کہا اور یہ دستاویزات پیش کی گئیں۔ فیصلہ کرنا جج کا کام ہے۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ وہ صرف حقائق بیان کرے گا، نتیجہ اخذ کرنا عدالت کا دائرہ اختیار ہے۔ ٹھیک ہے، تو فرض کریں انکوائری ہو گئی اور رپورٹ عدالت میں جمع ہو گئی، اور مان لیتے ہیں جیسا کہ ہمارے سامنے موجود ایک کیس میں ہوا کہ پولیس کی پہلی تفتیش میں بھی ملزم کو بے گناہ کہا گیا تھا، اور اب یہ انکوائری رپورٹ بھی یہی کہتی ہے کہ کوئی کیس نہیں بنتا، تو کیا اب مستغیث کے لیے کھیل ختم؟ بالکل بھی نہیں۔ کیا عدالت ان رپورٹس کو ماننے کی پابند ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ اور یہ وہ آخری اور سب سے طاقتور اختیار ہے جو عدالت کے پاس ہے۔
متعدد عدالتی فیصلے اس اصول کو واضح کرتے ہیں کہ ٹرائل کورٹ یعنی مقدمے کی سماعت کرنے والی عدالت پولیس کی تفتیشی رپورٹ یا دفعہ 202 کے تحت کی گئی کسی بھی انکوائری رپورٹ کے نتائج کی پابند نہیں ہے۔ یہ تو عوام کے لیے ایک بہت بڑی اور شاید حیران کن بات ہوگی، کیونکہ عام تاثر یہی ہے کہ پولیس نے جو رپورٹ دے دی بس وہی حرف آخر ہے۔ یہ تاثر عام ہے لیکن قانونی طور پر غلط ہے۔ جج کا کام صرف رپورٹس پر مہر لگانا نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ اس کا کام ہے کہ وہ اپنے سامنے رکھے گئے تمام مواد کو، خاص طور پر مستغیث کے حلف پر دیے گئے بیان کو، اپنی آزادانہ قانونی بصیرت سے پرکھے۔ وہ رپورٹ سے مکمل طور پر اختلاف کر سکتا ہے۔ کوئی مثال ہے اس کی؟ جی 1999 کی ایک مثال تو کمال کی ہے۔ اس کیس میں سیشن جج نے اپنے حکم میں صاف صاف لکھا کہ وہ کی گئی انکوائری سے مطمئن نہیں تھے اور انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ ملزمان کو مقدمے کا سامنا کرنے کے لیے طلب کیا جائے۔ واہ! اور جب یہ معاملہ ہائی کورٹ گیا تو ہائی کورٹ نے کہا کہ سیشن جج نے جو کیا اس میں کچھ بھی غلط نہیں تھا۔ یعنی ایک جج دو مختلف انکوائری رپورٹس کو ایک طرف رکھ کر صرف مستغیث کے بیان کی بنیاد پر یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ ملزمان کو مقدمے کا سامنا کرنا پڑے گا؟ یہ واقعی عدالت کے حتمی اختیار کو ظاہر کرتا ہے۔ جی، اس کا مطلب ہے کہ آخری فیصلہ ساز ہمیشہ عدالت ہی ہے، کوئی پولیس آفیسر یا انکوائری آفیسر نہیں۔ تو آئیے آج کی اس ساری گفتگو کو چند کلیدی نکات میں سمیٹتے ہیں۔ پہلا، استغاثہ ایک عام شہری کے ہاتھ میں ایک غیر معمولی طور پر طاقتور قانونی آلہ ہے، خاص طور پر ان حالات میں جب اسے لگے کہ ریاستی ادارے اس کی مدد نہیں کر رہے۔ دوسرا، دفعہ 202 کے تحت ہونے والی ابتدائی انکوائری ایک یک طرفہ عمل ہے۔ اس کا مقصد صرف یہ دیکھنا ہے کہ کیا شکایت میں اتنا دم ہے کہ کارروائی آگے بڑھائی جائے، اور ملزم کو اس مرحلے پر بولنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ تیسرا، انکوائری کرنے والے آفیسر پر قانوناً لازم ہے کہ وہ ہر رضاکارانہ بیان کو ریکارڈ کرے، جیسا کہ دفعہ 163 کہتی ہے۔ اور پولیس رولز کے مطابق اس کا کام صرف سچائی تلاش کرنا ہے، اپنا فیصلہ سنانا نہیں۔ اور چوتھا اور سب سے اہم نقطہ، تمام رپورٹس کے باوجود ملزم کو طلب کرنے یا نہ کرنے کا حتمی، آزادانہ اور بالاتر اختیار صرف اور صرف عدالت کے پاس ہے۔ بالکل، اور یہ سب ہمیں ایک آخری سوچ انگیز نقطے پر لاتا ہے۔ یہ پورا نظام اپنے تمام اصول و ضوابط کے ساتھ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہ نظام ایک بہت نازک توازن قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک طرف یہ بے بنیاد اور جھوٹی شکایت کی حوصلہ شکنی کرتا ہے، لیکن دوسری طرف یہ اس بات کو بھی یقینی بناتا ہے کہ ہر شہری کے لیے انصاف کا ایک بامانی راستہ ہمیشہ کھلا رہے، چاہے وہ شہری طاقتور ریاستی مشینری کے خلاف ہی کیوں نہ کھڑا ہو۔ جی بالکل، اور یہی توازن کسی بھی فوجداری نظام انصاف کی روح ہے۔ تمام متعلقہ دستاویزات، کیس لاز، قانونی دفعات اور قانونوں کے لنکس بشمول مرکزی مواد کا حصہ بننے والے حوالہ جات رسائی اور تصدیق کے لیے نیچے تفصیل میں فراہم کیے گئے ہیں۔